اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, how are you? I hope you all are fine. آج ہمارا اسلامیات کا پیریڈ ہے، تو آج ہم اسلامیات کے پیریڈ میں جو سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ الم نشرح. سورہ الم نشرح مکی کی ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. سورہ الم نشرح مکیہ ہے، یعنی کہ مکے میں نازل ہونے والی صورت ہے. سورہ الم نشرح 8 آیتوں پر مشتمل ہے. بیسیکلی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے خطاب کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں سے کلام کرتے ہیں، تو کبھی منافقوں سے بات کرتے ہیں، تو کبھی کافروں سے، تو کبھی انبیاء اکرام سے خطاب کرتے ہیں. یہ جو صورت ہے سورہ الم نشرح، اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں 4 ایسی اور صورتیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. یعنی پوری کی پوری صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. وہ ہے سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ ضحیٰ، سورہ نشرح. تو اب چلتے ہیں، ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطاب فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اس صورت میں، اس آیات میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ بے شک کھول دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ کھول دیا. کھولنے سے مراد ان کا سینہ کشادہ، ان کا دل کشادہ اسلام کی روشنی سے کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کھولا ہے، بے شک کھول دیا ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ بھی اتار دیا ہے. الذی انقض ظہرک. جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. ان 3 آیتوں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پیغام پہنچانے کی ہر وقت فکر لگی رہتی تھی. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لے، مطلب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے. رسالت کا فریضہ ہی ایسا ہے کہ جاؤ اور خلق خدا کو ہدایت کا رستہ دکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا جائے، جتنا ممکن ہو اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پھیلایا جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور تمہارا ذکر بلند کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچ جائے. تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر بلند کیا ہے. اس آیت کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تبھی آپ کا بھی ذکر ہوگا. دیکھیں نا، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا اذان دیتے ہیں تو اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی اذان نہیں رکتی.
تو یعنی کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بھی درود و سلام ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ان پر درود بھیجا جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ بے شک جیسے مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس تو فارغ ہو جا تو کام پر محنت کر، یعنی کہ جب تو فارغ ہوا کر عبادت میں محنت کیا کر، عبادت میں مشغول رہا کر۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کر اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کر۔ یعنی جب مشکل آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، توجہ بڑھا دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس سے دل لگا کر دعائیں مانگتا ہے، اس کی دل لگا کر عبادت کیا کرتا ہے۔ اگر اس مشکل وقت میں صبر کر لیتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشکل آئے تو صبر سے کام لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے ہی مدد مانگیں۔ دن کے وقت اللہ کے نبی لوگوں کی دعوت اسلام دینے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس میں انہیں پریشانی بھی بہت آتی تھی، وہ بہت زیادہ تکالیف بھی سہتے تھے، کیونکہ کفار اسلام جو تھے، دشمنان اسلام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام دینے سے روکا کرتے تھے، ایذائی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہی کہا گیا ہے آخری کی 2 آیتوں میں کہ رات کو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہو تو ریلیکس فیل کرو گے، ریلیکس ہو جاتے ہو۔ تو آئیے اب اس پوری سورت کو سمرائز کرتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے۔ چوتھی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر بلند کیا۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ اور 7ویں اور 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہر طرف سے کٹ کے، دنیا داری سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کریں، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور عطا فرمائے گا۔ یہ تھی اس پوری سورت کا خلاصہ۔ اب بچوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس سورت کو، سورہ علم نشرہ کو عربی اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ اس سورت کو عربی اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کے بعد آپ کی درسی کتاب میں یہ سورت موجود ہے، اس کا ترجمہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سورہ علم نشرہ کا ٹائٹل بنائیں اور اس کا ترجمہ صفائی کے ساتھ لکھیں۔ بچوں یاد رکھیے گا کہ اس سورت کو ترجمہ صرف لکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سورت کی عربی اور ترجمہ یاد کرنا شرط ہے، یہ لازمی آپ نے یاد کرنا۔ تمام کام آپ صفائی سے کریں گے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اب اپنی اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔